اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو استقامت کے بارے میں ہے۔ استقامت دین کے تقاضوں میں سے ایک بڑا تقاضا ہے۔ جب ہم مسلمان ہو گئے اور ہم نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغمبر ماننے والے ہیں، اور اس حیثیت سے ہم زندگی گزاریں گے، تو یہ بات یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم ہر حال میں، ہر مرحلے میں، ہر موقع پر خدا کے دین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یہی چیز ہے جسے استقامت کہا جاتا ہے، یہی چیز ہے جسے صبر کہا جاتا ہے۔ صبر اور استقامت دین کی اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ ان پر سارے دین کی ترقی، ہماری دینی زندگی کی بحالی اور دینی زندگی کے صحیح طریقے سے مکمل ہونے کا انحصار ہے۔ اس لیے اس کو خاص طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اگر دینی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہیں اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم نے ہر موقع پر خدا کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو یہ چیز صبر اور استقامت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ صبر اور استقامت کے خلاف جو چیزیں ہیں وہ ہمارے حالات ہیں، وہ ہمیں پیش آنے والی مشکلات ہیں، وہ ہماری طبیعت کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ بھی ہمارے استقامت اور صبر کے جذبے کو روکتی ہیں اور ان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے۔ جب ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق اور مالک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے چھپے اور ظاہر سے واقف ہے، وہ مستقبل کے حالات سے واقف ہے، وہ ان امکانات سے بھی واقف ہے جو کل ظاہر ہونے والے ہیں، وہ ان حالات سے بھی واقف ہے جو ہمیں کل پیش آنے والے ہیں، تو یہ چیز ہمیں خدا کے ساتھ جڑنے میں اور خدا کے اوپر اعتماد کرنے میں اور اپنی کوشش اور صحیح کو قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز جو استقامت کو پیدا کرتی ہے وہ خدا کے بارے میں صحیح تصور ہے۔ جب ہم خدا کے بارے میں صحیح تصور پر قائم نہیں رہتے یا خدا کے بارے میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، خدا کی عظمت، خدا کی قدرت، خدا کا علم اور خدا کے ساتھ تعلق میں کمزور پڑ جاتے ہیں، تو یہ چیز ہماری استقامت کو کمزور کر دیتی ہے۔ اگر خدا کے ساتھ ہمارا تعلق صحیح ہو، خدا کے بارے میں ہمارا تصور صحیح ہو، خدا کے ساتھ ہم حقیقی معنی میں جڑے ہوئے ہوں، تو پھر یہ مشکلات، یہ مصائب، یہ ہمارے جذبات، دنیا میں پیش آنے والے حالات ہمیں دین سے منحرف کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور ہم اپنے حقیقی معنوں میں دین پر گامزن رہتے ہوئے، دین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوسری چیز خدا کی عبادت ہے۔ خدا کی عبادت یا نماز واضح الفاظ میں وہ چیز ہے کہ جو حقیقی معنی میں ہمیں خدا سے جوڑ کر رکھتی ہے۔ اگر ہماری نماز صحیح شعور کے ساتھ ہو اور ہم واقعی جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو خدا کی یاد ہمیں لے کر آئے اور ہم نماز سے خدا کی یاد اور خدا کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کر کے اٹھیں، تو یہ چیز ہمارے لیے استقامت کا ذریعہ بنتی ہے، ہمارے اندر صبر پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تلقین کی گئی کہ وہ خدا کے دین کی دعوت دیتے ہوئے جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، جو مصائب پیش آ رہے ہیں، جو مخالفتیں پیش آ رہی ہیں، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تہجد کا اہتمام کریں، تو اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ نماز، خاص طور پر نفلی نمازیں اور رات کے آخر کی نمازیں، وہ چیز ہے کہ جو انسان کو خدا کے ساتھ جوڑتی ہیں، انسان میں خدا پر توکل پیدا کرتی ہیں، حالات سے، اپنی مشکلات سے پیدا ہونے والی جو مایوسی ہے اس کو دور کرتی ہیں، اور امید کے چراغ کو اور امید کے دامن کے ساتھ ہمیں وابستہ کرتی ہیں، اور ہم اس مایوسی سے اور اس کاہلی سے اور اس بے دلی سے محفوظ ہو جاتے ہیں کہ جو مشکلات کے باعث، طبیعت کی خرابیوں کے باعث، طبیعت کی کمزوریوں کے باعث ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ استقامت اور صبر، یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جن کے بارے میں خدا کی خبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی، دونوں استقامت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر ہم نے کوئی دینی عمل اختیار کیا، دین کو قبول کر لیا، دین کے تقاضے پورے کرنے کا راستہ اختیار کر لیا، کوئی مشکل پیش آئی، کوئی کمزوری لاحق ہوئی، تو اس کے نتیجے میں ہم پیچھے ہٹ گئے، تو اس کے نتیجے میں ہم نے اپنی راہ کھوٹی کر دی اور ہم اپنی منزل ہی سے محروم ہو گئے۔ مسلسل اپنے راستے پر قائم رہنا، مشکلات اور مصائب کے باوجود
اپنے طریقے کو نہ چھوڑنا اور اپنے خدا پر اعتماد کرتے ہوئے اور آخرت کے بارے میں یقین رکھتے ہوئے خدا کے دین پر عمل کرتے رہنا، یہی وہ راستہ ہے جو کامیابی کا ضامن ہے۔ اسی کو صبر کہتے ہیں، اسی کو استقامت کہتے ہیں، اور اس کے بغیر دینی زندگی کا مقصد اور دینی زندگی کے نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں استقامت اور صبر کے ساتھ دین پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں ان ثمرات اور ان نتائج کا حقدار بنائے جو صبر اور استقامت کے ساتھ دین پر عمل کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔